اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء آیت نمبر 132 وللہ اور اللہ ہی کا ہے ماں جو فی السماواتی آسمانوں وما اور جو والارض زمین میں وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ تعالی وکیلاً کارساز اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور اللہ کافی ہے کارساز یشا اگر چاہے یذہبکم تو لے جائے تمہیں ایھا الناس اے لوگو ویاتی اور لے آئے بآخرین دوسروں کو وکانا اور ہے اللہ تعالی علی ذالک اس پر قدیرن پوری قدرت رکھتا۔ اے لوگو وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور اوروں کو لے آئے اور اللہ کو اس کی قدرت ہے، یعنی اللہ کے یہ بس میں ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ آپ کا حاشیہ نمبر 341 بنتا ہے۔ تو یہ مطلب جو آپ کو لکھا گیا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو وہ تمہیں لے جائے، یعنی تمہیں یہاں سے غائب کر دے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے، اس سے یہ مراد ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر 133 من کون یریدو ارادہ کرتا ہے ثواب دنیا ثواب دنیا کا فعند اللہ تو اللہ کے پاس ثواب دنیا کا ثواب والآخرتی اور آخرت کا وقانا اور ہے اللہ تعالی سمیعا سننے والا بصیرن دیکھنے والا۔ جو دنیا کا انعام چاہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا انعام ہے اور اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ حاشیہ نمبر 342 آپ کا پڑھ رہا ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ جس کو اپنے عمل سے دنیا مقصود ہو، یعنی جو عمل اس نیت سے کر رہا ہے کہ اس میں دنیا کا لالچ پایا جا رہا ہے، مقصد جو ہے وہ دنیا ہے اور اس کی مراد اتنی ہے جو اللہ اس کو دے دیتا ہے اور ثواب آخرت سے وہ محروم رہتا ہے۔ جیسے کہ اب نکاح ہے، دیکھیں نکاح حلال ہے، ایک پاک رشتہ ہے، لیکن اب جو انسان نکاح اس نیت سے کر رہا ہے، مطلب لڑکا ہے وہ ایسی لڑکی ڈھونڈ رہا ہے جو پیاری ہو، خوبصورت ہو، ایجوکیٹڈ ہو، نوکری کر رہی ہو، مطلب تاکہ میرا جو ہے نا وہ دنیا میں مجھے سپورٹ کرے، تو اس کا نکاح کا مقصد کیا ہے؟ دنیاوی مقصد ہے نا، تو پھر اس کو نکاح سے اخروی کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اس کو آخرت میں اس بیوی سے کوئی ثواب نہیں ملے گا، یا اس کو اس رشتے سے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ وہ بیوی پہ خرچ کرے گا، وہ بیوی پہ بہت سا مطلب بیوی کے حقوق ادا کرے گا، تو سب کچھ کرے گا، لیکن نکاح کا مقصد جو تھا وہ اس کا دنیاوی تھا، محض دنیاوی عیش و عشرت اور دنیاوی آرام تھا، تو پھر اس کو صرف دنیا ہی اس سے حاصل ہوگی، اس کو آخرت میں اس سے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی انسان نکاح کرتا ہے تو اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں کسی ایسی لڑکی یا کسی ایسے لڑکے سے لڑکی کی یہ نیت ہو کہ کسی ایسے لڑکے سے نکاح کروں گی جو مجھے آخرت میں بھی سپورٹ کرے، مطلب آخرت میں کیسے سپورٹ کرے کہ دنیا میں وہ مجھے نماز پڑھنے کی تلقین کرے، وہ خود نماز پڑھتا ہو۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا اور میں نماز پڑھتی ہوں تو شادی کے بعد میں اس کو نماز پڑھا لوں گی، یا لڑکا یہ سوچتا ہے کہ لڑکی تو نماز نہیں پڑھتی لیکن شادی کے بعد میں اس کو نماز پڑھا لوں گا، تو یہ بہت کم چانسز ہوتی ہیں، میرے خیال سے 100 میں سے کوئی 1% ایسا بندہ ہوگا جو ایسا کر لے، کیونکہ جب انسان شادی کی عمر میں پہنچتا ہے تو انسان کی عادتیں جو ہوتی ہیں وہ بن جاتی ہیں، تو اب وہ فطرت انسان کی بن جاتی ہے، تو پھر عادت کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے ایک انسان اگر 20 سال 18 20 24 سال کا ہو گیا ہے تو اتنے میں اس کی جو فطرت تھی، جو عادتیں تھی وہ بن گئی ہیں، تو پھر بہت مشکل ہے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے بھی ایسے کئی کیسز دیکھے ہیں کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ شادی کے بعد یہ لڑکا لڑکی کو چینج کر لے گا یا لڑکی لڑکے کو چینج کر لے گی، بٹ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا الٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ نے کوئی ایسا پارٹنر چوز کیا ہے جو خود نماز نہیں پڑھتا، لیکن آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کو بھی ہم نماز کی طرف لے آئیں گے، جب ہم سب پڑھیں گے تو وہ بھی پڑھ لیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ انفیکٹ کبھی کبھار تو ایسا ہو جاتا ہے کہ اس ایک بندے کی وجہ سے دوسرا جو پارٹنر ہے وہ بھی تھوڑا سے نماز میں لاپرواہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ نکاح سے پہلے آپ نے دیکھنی ہے اور اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا، آپ نے اپنی جو دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو ساتھ ہی رکھنا ہے۔ تو جب نکاح کریں تو وہاں پہ یہ چیز لازمی دیکھیں، دنیاوی مقاصد بھی دیکھیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ جسٹ جو ہے نا وہ دین کو دیکھیں، آپ دنیا میں اس کو کوئی نہ دیکھیں، دیکھیں ہر لحاظ سے اپنا سٹیٹس دیکھیں۔
لیکن صرف اسٹیٹس کو ہی نہ دیکھیں، دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ جہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکے کی جاب ہونی چاہیے، لڑکے کا روزگار ہونا چاہیے، وہاں آپ یہ بھی دیکھیں کہ کیا لڑکا نماز پڑھتا ہے، کیا لڑکا اس کو بات کرنے کی تمیز ہے، کیا وہ ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے۔ تو عادت تو اس کی وہی ہے، وہی بیوی کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گا۔ اور سب سے بڑی بات کہ نماز جو ہماری سوسائٹی میں اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا، اور یہ چیز دیکھی ہی نہیں جاتی، نہ لڑکی میں نہ لڑکے میں۔ لڑکی کا رشتہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، کام کرتی ہو، پڑھی لکھی ہو، بولنے کی تمیز ہو، یہ سب کچھ کوئی نہیں پوچھتا۔ بھی نماز پڑھتی ہے، قرآن پاک پڑھتی ہے، سیم لائک لڑکے کا بھی ایسا ہے۔ تو بیٹی کا جب رشتہ طے کیا جاتا ہے تو یہ بھی نہیں پوچھا جاتا لڑکا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ تو جب نکاح جو ہے وہ بہت بیسک چیز ہے، اور یہ تو ایک عمر بھر کا رشتہ ہے، تو اس رشتے سے پہلے تو ایٹ لیسٹ اس رشتے سے پہلے جو آپ نیت کر لیں وہ صرف دنیا کی نیت نہ کریں بلکہ آخرت کی بھی نیت کریں کہ مجھے اس نکاح سے دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہو، میں ایسے لڑکی یا ایسے لڑکے سے نکاح کروں گی یا کروں گا۔ تو پھر یہ ہے کہ اس نکاح سے اللہ تعالیٰ آپ کی دنیاوی مقاصد بھی، دنیا کا مقصد بھی آپ کو حاصل ہوگا، اور اس کے ساتھ آخرت کا بھی مقصد آپ کو حاصل ہوگا۔ اور جس نے عمل رضائے الہی اور ثواب آخرت کے لیے کیا، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور آخرت کے لیے اپنا عمل کیا تو دنیا اور آخرت دونوں میں ثواب دینے والا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے اگر آپ آخرت کو دیکھیں گے تو دنیا میں آپ کو اس سے فائدہ نہیں ملے گا، اگر آپ دونوں فائدے سوچیں گے تو پھر آپ کو دونوں فائدے اس سے ملیں گے۔ تو جو شخص اللہ سے فقط دنیا کا طالب ہو وہ نادان، خسی اور کم ہمت ہے۔ یعنی جو دونوں فائدے مل سکتے ہیں تو پھر انسان اگر ایک ہی فائدے کی توقع رکھتا ہے یا ایک ہی فائدے کی امید رکھتا ہے یا ایک ہی فائدے کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ انسان تو ظاہری بات ہے نادان ہے، کم عقل ہے، اور اس میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ دونوں فائدے ایٹ اے ٹائم حاصل کر سکے۔ تو یہ باتیں کہ جب بھی کوئی کام کریں تو اس میں دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچا کریں اور اپنی نیت جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کے ثواب ہے، یعنی اللہ کی رضا اپنا جو مقصد ہے، اپنی جو نیت وہ یہ رکھا کریں کہ میں یہ جو کام کرنے لگی ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے لگی ہوں۔ تو پھر یہ ہے کہ اس جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کرنے لگتے ہوتے ہیں نا تو اس کا اجر آپ کو دنیا میں بھی ملتا ہے کسی نہ کسی صورت میں، اور آخرت میں تو ظاہری بات وہ آپ کو اس کا اجر ملنا ہی ملنا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، یا ایہا الذین، اے ایمان والو، کونو ہو جو، قوامین مضبوطی سے قائم رہنے والے، بالقسط انصاف پر، شہداء للہ گواہی دینے والے اللہ کے لیے، ولو چاہے، علی انفسکم اپنے نفسوں کے خلاف، اول والدین یا اپنے والدین، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف، این یکن وہ ہو غنیًا دولت مند، او یا فقیرن فقیر، فاللہ پس اللہ، اولا زیادہ خیر خواہ، بہما دونوں کا، فلا تو نہ تتبعوا پیروی کرو، الہوا خواہش نفس کی، ان تعدلو انصاف کرنے میں، وان تلؤ اور اگر تم ہیر پھیر کرو، او توردو یا منہ موڑو، فإن اللہ تو بے شک اللہ، کانا ہے، بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، خبیرن اچھی طرح باخبر۔ اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دیتے، چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا۔ جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر ہو، بہرحال اللہ کو اس کا زیادہ اختیار ہے، تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑو۔ اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اب اس آیت کا جو آپ کا فرسٹ پارٹ ہے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے لیے گواہی دیں چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا، جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر۔ اس سے کیا مراد ہے کہ کسی کی رعایت اور طرفداری میں انصاف سے نہ ہٹو، اور کوئی قرابت و رشتہ حق کہنے میں مکمل نہ ہونے پائے، یعنی کوئی جو رشتہ ہے وہ آپ کو انصاف سے نہ ہٹا پائے، اور چاہے آپ جو انصاف کر رہے ہیں وہ کوئی غریب ہے یا امیر ہے، تو آپ نے غریبی امیری کو نہیں دیکھنا، آپ نے انصاف سے کام لینا ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر آپ گواہی دے رہے ہیں اور وہ آپ کے رشتہ دار کے خلاف جا رہی ہے یا آپ کے ماں باپ کے خلاف جا رہی ہے یا آپ کا اپنا ہی نقصان ہو رہا ہے، تو آپ نے اپنے نقصان کو نہیں دیکھنا، یا یہ نہیں دیکھنا کہ میں اپنے مطلب لیٹس سپوز ایک چھوٹی سی مثال کہ کوئی چوری کا مسئلہ ہے، اب آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے خود وہ چوری کیا تو اگر آپ وہاں پہ بتا دیں گے کہ میں نے چوری کی ہے تو آپ کا نقصان ہوگا۔
تو آپ اپنا نقصان نہ دیکھیں بلکہ انصاف سے کام لیں، سچ بولیں، گواہی دیں کہ میں نے کی ہے چوری۔ اگر آپ کے والدین نے کی ہے تو یہ نہ سوچے کہ میں والدین کے خلاف کیسے بات کروں۔ جب اللہ کے لیے آپ نے گواہی دینی ہے تو انصاف کے ساتھ گواہی دیں، اور انصاف پر آپ قائم رہیں اور حق کا ساتھ دیں، چاہے وہ بات کسی بھی بندے کے خلاف ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات کہ جب انصاف کرنے بیٹھے تو پھر یہ نہ دیکھیں کہ کون امیر ہے اور کون غریب ہے۔ دوسرا پارٹ اسی آیت کا دیکھ لیتے ہیں۔ بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے، تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑو، اور اگر تم ہیر پھیر کرو۔ اس سے کیا مراد ہے کہ حق کے بیان میں اور جیسا چاہیے نہ کہو، یعنی جیسا تم ہیر پھیر اگر کرتے ہو، جو تمہیں بات کی جو حق بات ہے اس کے علاوہ تم بات کرتے ہو یا منہ پھیرتے ہو، تو اللہ کے تمہارے کاموں کی خبر ہے، یعنی جیسے عمل تم کرو گے تو ویسا بدلہ تم پا لو گے۔ اب اس آیت کا مطلب ایسے آپ کو بظاہر ترجمہ پڑھ کے ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ کیا بتایا جا رہا ہے آپ کو، کہ ایک تو کوئی بھی گواہی ہے جب ماں باپ کی کسی کے بھی خلاف جا رہی ہے، آپ نے حق پہ گواہی دینی ہے، آپ نے اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور دوسری بات کہ اگر تم ہیر پھیر کرو گے، اپنے بات میں ہیر پھیر کرو گے یا اپنے عمل میں ہیر پھیر کرو گے، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ہر انسان کے کام کو، اور اللہ تعالیٰ پھر جیسا انسان عمل کرے گا اس کو ویسا ہی اس کا اجر مل جائے گا۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، ایمان والو، آمنو، ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والکتابی، اور اس کتاب پر، الذی نزل، جو نازل فرمائی ہے اس نے، علی رسولہ، اپنے رسول پر، والکتابی، اور اس کتاب پر، الذی انزل، جو نازل کی، من قبل، اس سے پہلے، ومن یکفر، اور جو کفر کرے، باللہ، اللہ کے ساتھ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں، وکتبہ، اور اس کی کتابوں، ورسولہ، اور اس کے رسولوں، والیوم، اور روز الآخری، آخرت کے ساتھ، فقط دلہ، تو وہ گمراہ ہوا، دلالم بعیدہ، گمراہی میں دور۔ اے ایمان والو، ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اپنے اس رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری، اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسول اور قیامت کو، تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا۔ اس آیت کا جو پہلا پارٹ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، حاشیہ نمبر 347 دیکھ لیتے ہیں کہ یعنی ایمان پر ثابت رہو، یہ معنی اس صورت میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنو کا خطاب مسلمانوں سے ہو، اور اگر خطاب یہود و نصارہ سے ہو تو معنی یہ ہے کہ اے بعض کتابوں، بعض رسولوں پر ایمان لانے والو، تمہیں یہ حکم ہے۔ اور اگر خطاب منافقین سے ہو تو معنی یہ ہے کہ اے ایمان کا ظاہری دعویٰ کرنے والو، اخلاص کے ساتھ ایمان لے آؤ۔ یہاں رسول سے سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، یعنی یہ جو ہے نا، اے ایمان والو، ایمان رکھو اور اللہ اور اس کے رسول پر، اس کا بات بتائی جا رہا ہے کہ رسول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ شان نزول دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ آیت عبداللہ بن سلام اور اسد، اسید، اور سلمہ بن قیس، اور سلام و سلمہ یامین کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ مومنین اہل کتاب میں سے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہم آپ پر اور آپ کی کتاب پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور تورات پر اور عزیز پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے سوا باقی کتابوں اور رسولوں پر ایمان نہ لائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن پر اور اس سے پہلے ہر کتاب پر ایمان لاؤ۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ ان سب پر، اللہ پر بھی ایمان لانا ہے، کتاب پر بھی ایمان لانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہے، اور اس سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے کتابیں نازل فرمائی ہیں ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ اسی آیت کا سیکنڈ پارٹ دیکھ لیتے ہیں، اور اس کتاب پر جو اپنے اس رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو پہلے اس سے اتاری، اس سے کیا مراد ہے، یعنی قرآن پاک پر اور ان تمام کتابوں پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے پہلے اپنے انبیاء پر نازل فرمائی ہیں۔
نیکسٹ، اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسول اور قیامت کو تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا۔ اس کی دیکھ لیتے ہیں ذرا تفسیر کی، یعنی اس میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے کہ ایک رسول اور ایک کتاب کا انکار سب کا انکار ہے۔ یعنی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر تو ایمان لاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو کتابیں ہوئی ہیں ان پر بھی نازل لاتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، لیکن قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتا، یا اللہ اور اس کے رسول اور کتابوں پر قرآن پاک پر ایمان رکھتا ہے اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان نہیں رکھتا۔ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی انسان کسی ایک پر بھی ایمان نہیں رکھے گا تو پھر وہ مومن نہیں ہوگا، جو کہ آپ کو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی کسی سے بھی انکار کرے گا تو پھر وہ گمراہی کا شکار ہوگا۔ اب جو کتابیں پہلے نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لانے سے یہ مراد ہے کہ ہم نے ان پر عمل نہیں کرنا، نہ ہی ہم نے ان کو پڑھنا ہے، نہ ہی ہم نے ان پہ عمل کرنا ہے۔ اور کیوں نہیں کرنا عمل، اور کیوں نہیں ان کو ہم نے ان کو پڑھنا، کہ وہ جو کتابیں ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اس لیے یہ کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور آج تک کوئی اس کی ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں کر سکا۔ جہاں تک باقی کتابوں پر ایمان لانے سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ قرآن پاک سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر کتابیں نازل کی ہیں، لیکن وہ کتابیں اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی، تو وہ کتابیں ہم نے صرف اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ کتابیں نازل ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر اور وہ بھی سچی کتابیں ہیں، لیکن ہم نے ان پہ نہ تو عمل کرنا ہے اور نہ ہی ان کو پڑھنا ہے، کیونکہ وہ کتابیں آج اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ لوگوں نے اس میں رد و بدل کر کے اپنے خیالات کے مطابق جیسے اپنی ضرورت تھی اس میں کچھ ایڈیشن کر دی، کچھ اس میں سے چیزیں نکال دی، اپنے مطابق اس کو نا بکس کو ایڈٹ کرنے کی کوشش کی ہے لوگوں نے۔ تو چونکہ ان کتابوں کا حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا تو اس لیے اس میں رد و بدل ہو چکا ہے، تو اس کو آپ نے پڑھنا نہیں ہے، بہرحال یقین ضرور رکھنا ہے۔ امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، باقی کچھ نہ سمجھ آئے تو آپ نے مجھ سے پتہ کر لینا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، اس پہ عمل کرنے اور خصوصاً بالخصوص سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کلام پاک کا ثواب حضرت آدم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے بھی مرد و خواتین، مومن مرد و خواتین، بوڑھے بچے جوان مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کو اس کلام پاک کا ثواب دیتے ہیں۔ یا الہی اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما، اور اس کلام پاک کے صدقے ہمارے گھروں میں رحمت اور برکت نازل فرما، اور ہم سب کو حیا کی چادر نصیب عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔